اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 110 لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ اذ جب، قال فرمائے گا، اللہ تعالی، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر یاد کرو، نعمتی میرا انعام، علیکا اپنے اوپر، وعلی والدتک اور اپنی والدہ کے اوپر، اذ جب، ایدتک میں نے مدد فرمائی تمہاری، بروح القدس روح القدس سے، تکلمو باتیں کرتا تھا تو، الناس لوگوں سے، فی المہدی پنگھوڑے میں، وکہلن اور پکی عمر میں، وَإِذْ اور جب، علمتک میں نے تمہیں سکھائی، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ اور جب، تخلق تو بناتا تھا، من الطین مٹی سے، کیچڑ سے، کہیئتی صورت کی طرح، الطیری پرندے، کہیئتی کے اندر جو کاف ہے اس کاف کا معنی ہے کی طرح، کہیئتی صورت کی طرح، الطیر پرندے، باذنی میرے اذن سے، فتنفخ پھر پھونک مارتا تھا تو، فیہا اس میں، فتکون تو وہ بن جاتا تھا، طیرن پرندہ، باذنی میرے اذن سے، وتبرئ اور تو تندرست کر دیا کرتا تھا، الاکمہ مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑھی کو، باذنی میرے اذن سے، واذ اور جب، تخرجو تو نکالا کرتا تھا، الموتى مردوں کو، باذنی میرے اذن سے، واذ اور جب، کففت میں نے روک دیا تھا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، آؤں کا تجھ سے، اذ جب، جئتہم تو آیا تھا ان کے پاس، بالبینات روشن نشانیاں لے کر، فقالا تو کہا، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا ان نہیں، ھذا یہ سب، الا مگر، سحر جادو، مبین کھلا ہوا۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر اپنے احکام کا ذکر کیا، اور احکام کی بجا آوری کے لیے انسان کو قیامت کے دن سے اللہ پاک نے ڈرایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ اور گناہوں سے اور اللہ کے احکام کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ یہ اسی تسلسل کے اندر آیت آ رہی ہے، اسی مضمون کے ساتھ اس کا جوڑ ہے جو پچھلی آیت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109۔ اللہ پاک نے قیامت کے دن کی ایک بات اس آیت کے اندر فرما دی کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا کیا جواب دیا، تمہارے دین کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن جو بات کرنی ہے اللہ پاک نے وہ بتائی، اور عیسائیوں کو، مسیحیوں کو راہ راست پر آنے کا ذکر فرمایا، حکم فرمایا۔ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 کے اندر مجموعی طور پر تمام امتوں کو یہ میسج دے دیا کہ تم غور کر لو کہ تمہارے رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اپنے رسولوں کی بات مانی یا نہیں مانی۔ اس آیت کے اندر عیسائیوں کو حکم دیا کہ اے عیسائیوں، اے مسیحیوں، تم اس بات پر غور کر لو کہ تم نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قیامت کے دن فرمائے گا، اذ جب، قال فرمائے گا، اللہ تعالیٰ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ اب اللہ پاک نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ ذکر کر کے مسیحیت کے اس عقیدے کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی ہے کہ اے مسیحیوں، تم کہتے ہو کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ خدا کے بیٹے تو نہیں، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر یاد کرو، نعمتی میرا انعام، میرا احسان، علیکا اپنے اوپر، وعلی والدتک اور اپنی ماں کے اوپر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات ہوئے ہیں ان کا ذکر تو آگے آ رہا ہے۔
حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان تھا۔ مثال کے طور پر حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کو حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت اور ان کی نگرانی میسر آئی، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی تربیت انہیں میسر آئی۔ ان کی تربیت میں وہ پلی بڑی، جوان ہوئیں اور انہیں عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا، اور ان کے پاس بے موسمی تازہ پھل آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے، بغیر مرد کے بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے کیا احسان کیا۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ اس کو اگر گنتے چلے جائیں، یہ پہلا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا جس کا اس آیت کے اندر بیان ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ غور فرمائیں کہ جب میں نے تمہاری مدد روح القدس کے ذریعے کی، روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے میں نے تمہاری مدد فرمائی۔ اچھا، اس بات میں اب تھوڑا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی مدد حضرت جبریل امین کے ذریعے فرمائی ہے۔ بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات، وہ تو لفظ معجزات استعمال نہیں کرتے تھے، وہ تو کرتب کہتے تھے، کہ جو یہ کرتب کر کے دکھاتے ہیں یہ در حقیقت ان کے پاس شیطانوں کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے پاس شیطانوں کی قوت ہے، جنوں کی، بھوتوں کی طاقت ہے، اس طاقت کے ساتھ یہ ہمیں کرتب کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزات کو وہ جن بھوت کی طرف معاذ اللہ استغفر اللہ منسوب کر دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر کے دکھاتے تھے اس کے پیچھے طاقت اللہ تعالیٰ کی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت اور قوت عطا کرنے کے لیے حضرت جبریل امین کو ذریعہ بناتا، حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرماتا، اور وہ مختلف معجزات کر کے اپنی امت کو دکھاتے، اپنی قوم کو دکھاتے۔ آیت کے اندر اگرچہ مسیحیوں کو بھی اصلاح کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل یہود کو بھی اصلاح کی تلقین کی گئی ہے کہ اے اہل یہود تم بھی سوچ لو، یہ گفتگو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ذکر اس کا قرآن مجید کے اندر آ گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ذکر اسی لیے آ گیا کہ قبل از وقت تم غور کر لو، عیسائیوں تم بھی غور کر لو، یہودیوں تم بھی اس بات پر غور کر لو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جائے گا۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ معجزات کر کے دکھائے وہ پیغمبرانہ طاقت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی، وہ حضرت جبریل امین کی مدد تھی۔ اب سنیے گا دوسرا احسان، تکلم الناس فی المہدی وکہلا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے احسان کا، دوسرے انعام کا ذکر فرمایا، اور وہ انعام یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، لوگوں سے کلام کرتا تھا پنگھوڑے میں، تو نے اللہ کا کلام پنگھوڑے میں بھی کیا، اور تو اپنی ادھیڑ عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر، اپنی پختہ پکی عمر کے اندر بھی تو لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اب پنگھوڑے میں کلام کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کی، تو یہ احسان بیک وقت ماں کے اوپر بھی ہوا اور بیٹے کے اوپر بھی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ہوا۔ آپ یوں اس بات کو سمجھیے گا، دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس قانون کے ساتھ حضرت مریم کی پاک دامنی، حضرت مریم کی پاکیزگی کو بیان کیا جاتا۔ یعنی دنیا کے اندر اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا اور نہ ہوگا کہ حضرت مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، بغیر مرد کے پیدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت مریم کی پاک دامنی کیسے ثابت کی جاتی کہ حضرت مریم پاک دامن ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی اولاد ہیں، اور وہ صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اس میں مرد کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ثابت کیا جا سکتا تھا؟ ماں سوائے اس کے کہ وہ پنگھوڑے میں خود کلام کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے
کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے کہ وہ چاہے تو بغیر مرد کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بغیر عورت کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی صورت میں، کہ آدم علیہ السلام مرد و عورت کے بغیر پیدا ہوئے اور حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہ بغیر عورت کے پیدا ہوئیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں بغیر مرد کے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ اب دیکھیں، تو لوگوں سے کلام کرتا ہے پنگھوڑے میں، اور تو لوگوں سے کلام کرے گا ادھیڑ عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر۔ تو بڑھاپے میں تو سب کلام کرتے ہیں، سب گفتگو کرتے ہیں، بلکہ جو انسان پختہ عمر میں جاتا ہے اس کی زبان کے اندر پختگی آتی چلی جاتی ہے، وہ زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، دانائی کی، عقل مندی کی۔ تو یہ معجزہ کیسے ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ معجزہ ایسے ہے، پوری دنیا عیسائیت کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں سولی دیے گئے، اور احادیث کے اندر یہ بیان آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے، ان کا نزول اجلال ہوگا، تو وہ زمین کے اوپر 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ جوانی کی عمر میں اٹھا لیے گئے، 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے۔ جب وہ دوبارہ زمین کے اوپر آئیں گے تو اس وقت وہ 33 سال کی عمر میں ہی آئیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کے اوپر ان کی عمر بڑھ رہی ہے، نہیں، وہ 33 سال کے گئے تھے، وہ 33 سال کے ہی ہیں، کیونکہ آسمانوں کے اوپر جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ ہی جانے کون سا نظام ہے، وہاں ٹائم کا کیا حساب اور کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ جو ماہ و سال ہیں یہ تو زمین پر ہیں، سورج اور چاند کا جو تعلق ہے وہ تو زمین کے ساتھ ہے، آسمانوں پر ٹائم کا کیا حساب اور کتاب ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جب زمین کے اوپر دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کی عمر اس وقت آگے بڑھے گی، اور جب عمر آگے بڑھے گی تب بھی لوگوں سے کلام کریں گے، اور لوگوں سے کلام کریں گے، اللہ کے احکامات کو جاری فرمائیں گے، اللہ کے قوانین کو نافذ فرمائیں گے۔ سو اس وقت ان کی اس معجزانہ طاقت کا اظہار ہوگا کہ وہ اپنے کلام کے ساتھ، وہ اپنی زبان کے ساتھ، وہ اپنی گفتگو کے ساتھ، وہ اپنے آرڈر کے ساتھ زمین کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کریں گے۔ یہ ان کا معجزہ ہوگا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کا جو انعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا وہ یہ ہے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو کتاب و حکمت سے مراد تو اوورال اللہ تعالیٰ نے علوم الہیہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے آپ کو علوم الہیہ کا مصدر بنایا، مخزن بنایا۔ اللہ نے آپ کو تمام علوم کتاب کے ذریعے عطا فرمائے، آپ کو صرف کتاب ہی عطا نہیں فرمائی، حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، عقل مندی عطا فرمائی، ہوش مندی عطا فرمائی، اور آپ کو تبلیغ کرنے کی وہ حکمت آفریں پالیسی عطا فرمائی کہ جس کے ساتھ آپ نے نہ صرف انجیل کی تعلیم دی بلکہ لوگوں کو تورات کی تعلیم بھی دی۔ آپ نے تورات کی تعلیم کیسے دی لوگوں کو؟ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس وقت یہودیوں نے تورات کی تمام تر تعلیمات کو انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے از سر نو ان تعلیمات کو اپنی اصلی حالت میں قائم فرمایا۔ اللہ کے قوانین جو تورات میں بیان ہوئے انہیں اصلی حالت میں قائم فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تعلیم بھی دی اور انجیل کی تعلیم بھی دی۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کا چوتھا احسان اور انعام، وہ یہ ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے کسی صورت میرے اذن سے، پھر پھونک مارتا تھا تو وہ مٹی کا بے جان پتلا بن جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی بات پھر کرتا ہے۔ پہلے بھی آپ اگر غور کریں، ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے آپ کو کتاب و حکمت، تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ پھر فرمایا آپ مٹی کے ساتھ پرندے کسی صورت بناتے تھے اور اس کے اندر آپ پھونک مارتے تھے اور وہ میرے حکم کے ساتھ پرندہ بن جاتا تھا اور اڑنا شروع کر دیتا تھا، یعنی اس کے اندر جان آ جاتی تھی، تو وہ جان آتی تھی میرے اذن کے ساتھ۔
یہ اللہ تعالیٰ یہود کو جواب دے رہا ہے کہ یہود جو کہ آپ کی جان کے دشمن بنے، یہود جنہوں نے آپ کو اپنے دین کا دشمن کہا، یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کے اندر کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ کرتے تھے وہ میرے اذن کے ساتھ کرتے تھے۔ یہود کو بھی تبلیغ کی، یہود کو بھی درس دیا، اور مسیحیت کو بھی درس دیا کہ اے مسیحیوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ نہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں وہ میرے اذن کے ساتھ کر کے دکھاتے ہیں۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو تندرست کر دیا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوڑ کے مریض کو میرے اذن سے، میرے حکم سے۔ تو اندھوں کو بینائی عطا کرتا، گونگوں کو زبان عطا کرتا، اور تو کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کرتا۔ کیسے؟ میرے اذن سے۔ اے مسیحیوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو جو کچھ کر کے دکھا رہے ہیں یہ میری دی ہوئی طاقت سے کر کے دکھا رہے ہیں۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تو مردوں کو زندہ کر کے نکالا کرتا تھا میرے حکم سے۔ تو نے مردوں کو زندہ کیا ہے وہ بھی میرے اذن سے۔ بار بار اللہ پاک بِإِذْنِی فرما رہا ہے تاکہ کوئی شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہ دے، انہیں مقام الوہیت پر فائز نہ کرے، بلکہ انہیں مقام بندگی پر فائز کرے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ اللہ کی طاقت سے کر کے دکھایا ہے۔ پھر اللہ پاک آگے اپنے 7ویں انعام کا ذکر فرماتا ہے۔ چوتھا انعام مٹی سے پرندے بنانا، اور 5واں احسان مریضوں کو شفا یابی عطا کرنا، اور 6واں احسان مردوں کو زندہ کرنا، اور 7واں احسان وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور میں نے روک دیا تھا تجھ سے بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے میں نے، زور ہے اس بات پر کہ میں نے تجھ سے بنی اسرائیل کو روک دیا۔ بنی اسرائیل سے مراد یہاں پر یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو آپ کو مار دینا چاہتے تھے، یہ تو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یہ تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں میں، اذیتوں میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے، ان کے حملوں سے میں نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تو آیا تھا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، جب تو یہود کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا۔ بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہی اس لیے ہوئی تھی، انہیں دنیا کے اندر مبعوث ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ زمین کے اوپر جا کر یہود کے غلط نظریات کو، غلط تعلیمات کو درست حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، اللہ کے احکام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھیں۔ فقال الذین کفروا منہم، تو کہا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہوں نے یہ کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ سب کچھ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ یعنی یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا، بجائے اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے، عمل پیرا نہیں ہوئے۔ ان کی تعلیمات کو، ان کے معجزات کو، ان کے کمالات کو، ان کی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کو انہوں نے محض کھلا ہوا جادو قرار دے دیا۔ یہود اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، اور مسیحی اس لیے گمراہ ہوئے اور ناکام ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے کی بجائے، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ماننے کی بجائے انہوں نے اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ اس طرح دونوں گمراہ ہوئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کے اندر غرق ہوا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے افاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى